گمگشتہ مزار محبت کو جائی، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم عجل ولیک الفرج۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزائے فاطمیہ کے موقع پر آپ کا میزبان سید عاصم علی باقری حرم مطہر معصومہ سلام اللہ علیہا سے ہدایت ٹی وی کی خصوصی پیشکش میں پروگرام انوار فاطمہ کے ہمراہ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا ہدایت ٹی وی ٹیم کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خیریت کے ساتھ رہیں، پروردگار آپ کو ہر بلا وبا اور ہر قسم کے امراض سے محفوظ رکھے۔ عزائے فاطمیہ کے موقع پر آپ جس صورت میں عزاداری پیش کر رہے ہیں اور عزائے فاطمیہ کی ترویج کے لیے، مکتب فاطمی کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، پروردگار آپ کی صحیح و کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت قرار دے اور اس کا حسین اجر اور ثواب اس دنیا میں عطا کرے، اور انشاءاللہ ہماری اس دنیا سے رخصتی کے بعد پروردگار عالم ہماری اسی خدمت کو نجات کا ذریعہ قرار دے دے۔ عزائے فاطمیہ کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں اپنی ٹیم کی جانب سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اور وقت امام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ آیت تطہیر تو ایک مطلع توقیر ہے، تیری ساری زندگی تطہیر ہی تطہیر ہے، تیری صورت کا تتمہ صبر زینب کا کمال، تیری محنت کا نتیجہ ہمت شبیر ہے۔ ناظرین، انوار فاطمہ میں آج انشاءاللہ ایک نئی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے محترم مہمان مسلسل اپنے قیمتی اوقات کے ذریعے سے ہماری بزم میں شامل ہیں اور اپنے بابرکت اور نورانی بیان کے ذریعے سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب قبلہ مسلسل اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنے محترم مہمان کا، آپ سب کی جانب سے، اپنی ٹیم کی جانب سے، کہ قیمتی وقت نکال کر ہم سب کے لیے وہ تمام باتیں پیش کر رہے ہیں جو عزائے فاطمیہ میں جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آئیے اپنے محترم مہمان کا استقبال کرتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ مسلسل پروگرام میں موجود ہیں اور خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہماری بزم کو منور کر رہے ہیں، ناظرین اور ہم سب آپ کے بیان سے استفادہ کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ الحمدللہ، یہ مالک کا کرم ہے، اس کا لطف ہے، اس کی طرف سے توفیق ہے، یہ سعادت حاصل ہو گئی ہے۔ پروردگار اپنی بارگاہ میں ہدایت ٹی وی کے ان تمام پروگرام کو اور تمام معارف آل محمد علیہ السلام کو پہنچانے والے پروگرامز کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ قبلہ گزشتہ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے فضائل صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے حجاب کی اہمیت کے اوپر بھی اپنے ناظرین کی توجہات کو مبذول کیا تھا کہ دور حاضر میں جس طرح سے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے اور یانیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگوں میں اس طرح سے وہ حجاب کی قدر و قیمت جو تھی وہ باقی نہیں رہ پا رہی ہے، لہٰذا اس کے پیش نظر جو حجاب کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی تھی کہ حجاب میں رہ کے بھی ایک خاتون اپنے آپ کو معراج پر پہنچا سکتی ہے اور اپنے زندگی کو بام عروج تک پہنچانے کے بعد صدیقہ طاہرہ کی کنیز ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے۔ آج ہم جاننا چاہیں گے صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے کہ صدیقہ طاہرہ کے فضائل پہ ہی ہم گفتگو کر رہے تھے۔ صدیقہ طاہرہ کی ایک اہم فضیلت اور بنیادی فضیلت یہ ہے کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ آپ کی کنیز بھی ہے، اس کو بھی آپ قرآن کا اس طرح سے درس دے رہی ہیں
کہ وہ بھی 20 سال تک قرآن کے لہجے میں آپ سے گفتگو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاتون کو علم یافتہ ہونا کتنا ضروری ہے صدیقہ طاہرہ کی علمی فضیلت کی روشنی میں، جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ انسان بغیر علم کے نہیں رہ سکتا۔ جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے علم کو پیدا کیا، سب سے پہلے رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اول ما خلق اللہ، وغیرہ وغیرہ۔ در حقیقت اگر ان تمام حدیثوں کو ایک ساتھ جوڑا جائے تو یہ تمام سب چیزیں ایک ہیں، علم، عقل، ذات سرور دو عالم، یہ سب ایک ہے۔ اللہ نے جب ہدایت اور رہنمائی کی ذمہ داری ابو البشر حضرت آدم کو دی تو وہاں پر بھی علم کا تذکرہ ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، علم آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی جب ذمہ داری سونپی گئی، یعنی 40 سال کے بعد آپ کو یہ حکم ہوا کہ لوگوں کو پیغمبر کی حیثیت سے آپ، تو جو بات آپ سے کہی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم الانسان، علم بالقلم وعلم الانسان ما لم یعلم۔ تو وہاں بھی علم کا ذکر ہے، وہاں بھی قرأت، اور وہاں بھی قلم، اور وہاں بھی روشنائی کا ذکر ہے۔ تو بغیر علم کے تو نہ انسان کی انسانیت ہے اور نہ اس کو ہدایت مل سکتی ہے۔ تمام تر ہدایت دینے والے افراد کے لیے علم کی عظیم منزلوں پر فائز ہونا ضروری ہے، اور جہاں علم پایا جاتا ہے ہدایت وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہالت اندھیرے کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ بے شک۔ اور علم یعنی ہر چیز واضح ہو، آشکار ہو، سب کچھ پتہ ہو۔ یہ اتنا اچھا حرم کا حال ہے، اگر یہاں بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو تو کچھ نہیں دکھائی دے گا، نہ یہ فرش دکھائی دیں گے، نہ یہ میز دکھائی دے گی، نہ یہ ذریعہ مطہر کا روا، کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ ہے لیکن آدمی سمجھے گا جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک بلب جل جائے گا تو بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے ہم متوجہ نہ ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن بہت سی چیزیں پھر ان کا وجود، ان کا ہونا ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ جی ہاں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بلب جلنے کے بعد یہ چیزیں پیدا ہو گئیں اور جیسے بلب خاموش ہوا اور اندھیرا چاہا تو سب ختم۔ بالکل اگر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو کچھ نہ، تو آدمی اگر کہے گا کیا ہے یہاں، کیا ہے یہاں، یہ کیا چیز ہے، ہر آدمی کہے کچھ نہیں، اس لیے کچھ دکھ نہیں رہا ہے۔ تو علم روشنائی ہے، علم کو ہونا تو ضروری ہے۔ اب وہ خاتون جو خاتون اول ہے، وہ خاتون جو اس کی بڑی عظمت ہے، جب میں اس سلسلے سے بی بی اطہر کی زندگی کا مطالعہ کر رہا تھا تو بعض ایسی چیزیں ملی، مثلا میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا بسم ہوں، اللہ۔ اور یہ جناب عمار سے منقول ہے کہ راوی اس کے سلمان فارسی ہیں، لیکن سلمان فارسی جناب عمار کے حوالے سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سلمان نے مجھے بتایا، سلمان کہتے ہیں کہ عمار نے مجھے بتایا کہ تمہیں ایک عجیب بات بتاؤں گا۔ کہا بتائیے۔ کہا کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین اپنے بیت الشرف میں گئے، البتہ روایت میں یہ نہیں ہے، یعنی میرے کہ مثلا بیت الشرف گھر میں گئے، صدیقہ طاہرہ کے پاس گئے۔ اب گھر میں پاس گئے یا باہر یا کہیں پہ بھی ہو، رسول اللہ کے گھر میں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ صدیقہ اطہر سے حضرت امیر المومنین کی ملاقات۔ تو
امیر المومنین کو اشارہ کر کے صدیقہ طاہرہ نے کہا، میں لفظ کہوں اس کو پھر اپنی زبان میں، ادنو، مجھ سے قریب ہو تھوڑا سا، لأحدثک بما کان وبما ہوا کائن وبما لم یکن الی یوم القیامہ حتی تقوم الساعہ، یا علی ذرا میرے پاس آئیے، مجھ سے قریب ہوئی، اور میں آپ کو جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ پایا جاتا ہے، جس بما کان، جو کچھ گزرا ہے، تمام سابق کا کی معلومات آپ کو بیان کرنا چاہتی ہیں، وہ بما ہوا کائن، جو ہونے والا ہے، یعنی ماضی کی ساری اطلاعات آپ کو دینا چاہتی ہیں، اور مستقبل کی بھی، مستقبل کی، وہ بما لم یکن الی یوم القیامہ، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی بتانا چاہتی ہیں۔ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے ایسا ایسا ہو سکتا ہے، جو نہیں ہونے والا ہے وہ بھی بتاؤ، کہ کیا نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا، قیامت تک یہ پورا سلسلہ، قیامت تک، گویا جو ابھی تک ہوا وہ سب بیان کروں آپ کو، جو قیامت تک ہونے والا وہ بیان کروں، اور جو نہیں ہو سکتا اور ہے جو نہیں ہو سکتا، نہیں ہونے والا ہے۔ اب آدمی سوچے کہ اس کا کیا، مثال کے طور پر کہ رسول اللہ نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے لیکن نہیں مانیں گے لوگ، آپ نہیں بیٹھیں گے، ایک مثال دے رہا ہے، یعنی اس طریقے کی چیز کہ جو آدمی آنکڑے لگاتا ہے کہ ایسا ہوگا یا ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے لیکن ہوگا نہیں، وہ سب بیان، حتی تقوم الساعہ، یعنی قیامت تک کی تمام تب۔ تو جب یہ کہا تو جناب سلمان کہتے ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد امیر المومنین نے قدم پیچھے ہٹا لیے، سنا اور اب یہ نہیں جا رہا تھا تو اب آگے نہیں، پیچھے آئے، اب میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور رسول اللہ کے پاس گئے۔ جیسے رسول اللہ کے پاس گئے تو رسول اللہ نے کہا کہ چہرہ دیکھنے کے بعد، آپ بیان کریں گے یا میں بیان کروں کہ آپ کیوں آئے؟ سبحان اللہ، مثلا رسول اللہ نے آپ سے فرمایا تو رسول اللہ نے کہا کہ جب آپ ہی بیان کیجئے، پھر پورا واقعہ بیان کیا کہ میں فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے پاس گیا تو انہوں نے ایسا ایسا مجھ سے کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، فاطمہ میرے نور کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ یعنی اس روایت میں، اس کتاب میں یہاں یہ لکھا ہے کہ جو یعنی سارا جب قصہ بیان کیا تو قبل اس کے کہ رسول اللہ اس بات کو بیان کرے، امیر المومنین نے بس ایک سوال کیا، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے، اور کہا کہ کیا فاطمہ بھی اسی نور کا حصہ ہے جو ہمارا اور آپ کا نور ہے؟ تو جواب میں کہا کہ جی میرے ہی نور کا ایک حصہ فاطمہ کا مثلا۔ تو امیر المومنین نے سجدہ کیا، سجدہ شکر بجا لائے اور ختم، بات یہاں پر ختم ہو گیا۔ عمار کہتے ہیں مولا کائنات نے رسول اللہ کی بات کو سنا، سننے کے بعد اب گھر گئے، اور جانے کے بعد جب گھر گئے تو جناب فاطمہ نے گفتگو پھر شروع کر دی، اور وہ پورا ماجرا جو رسول اللہ کے پاس گزرا تھا اس کو بیان کرنا شروع واہ 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 واہ، کہ آپ بابا جان کی خدمت میں گئے تھے اور آپ کی یہی باتیں ہوئیں۔ تو یہ سارے قصے کو دہرایا اور کہ ایسا ہوا، پھر آپ سے بابا نے یہ جواب دیا، پھر مجھے سب چیزیں، پھر آخر میں آپ فرماتی ہیں یہ انتہائی عظیم چیز ہے جو بی بی دو عالم نے ذکر کیا، اعلم ما کانا، یا علی جو کچھ ہوا ہے اس کا سب کا مجھے علم ہے، وما یکون، اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی مجھے علم ہے، وما لم یکن یا ابا الحسن، جو نہیں ہوگا وہ بھی مجھے پتا ہے۔ کیسے پتا ہے؟ المؤمن ینظر بنور اللہ، سبحان اللہ، کہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے۔ واہ یہ واہ، ایک ایسی کلیدی بات بی بی فاطمہ زہرا صلی اللہ، بھائی تعجب کس چیز کا ہے؟ جب بچپنے میں دیکھیں، دو تین پوائنٹ میں یہاں پر اس حدیث کی روشنی میں جہاں اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ نے علم کے بارے میں سوال کیا تھا، اور اس کے تو فقط ایسا ہی نہیں
کہ رسول اللہ مدینۃ العلم ہیں اور حضرت علی علم کا دروازہ ہیں، خود یہ شہزادی بھی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو کچھ دنیا میں ہوا، جو ہونے والا ہے، سب کا علم جب اس ذات اقدس کے پاس ہے، پھر رہ کیا گیا ہے؟ اور اس کا راز بھی ہے، اس کا راز یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک کمپیوٹر ہو سامنے رکھا ہوا ہو، وہ دیکھ کے آپ پڑھیں، وہی دیکھ کے میں پڑھوں، تو سب ہمارے سامنے جب موجود ہے تو کیسے نہیں؟ المومن ینظر بنور اللہ، جب جس نور سے، نور ابھی جب ہم گفتگو شروع ہی کرنا چاہتے تھے، علم خود نور ہے، اور جب وہ نور اس سینے میں ہو تو پھر روز روشن کی طرح ہی تمام تر چیزیں انسان پر واضح اور آشکار ہو جاتی ہیں۔ یہاں چونکہ ایک بات یہ آئی ہے کہ امیر المومنین آئے تو بی بی فاطمہ زہرا نے ان سے بات کی، تو گویا بظاہر واقعہ، یہ چونکہ نقل کیا ہے نا کسی صحابی نے، یہ بظاہر واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ابھی تک امام علی علیہ السلام کو یہ نہیں پتہ تھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پتہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ یعنی بعض آل محمد علیہ السلام کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دینے کے لیے، بالکل ایسے ہی سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے کیا ملتا ہے؟ آپ کو تو تمام چیزوں کا علم ہے، بے شک، لیکن بہت سی چیزیں لوگوں کو پڑھانے، بتانے اور سمجھانے یا ان سب چیز کے لیے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے سوال کرتے ہیں۔ تو کیا جبرائیل سے رسول اللہ کا سوال کرنا، جبرائیل کا ان کو جواب دینا ہے کسی واقعے کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، یا مثلا قرآن کریم لے کر جبرائیل آئے ہیں اور آنے کے بعد رسول اللہ، یعنی میں اپنے بات کو ذہنوں میں بٹھالنے کے لیے اس جملے کو کہنا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ آپ جو ہے آیتوں کو، یعنی رسول ٹھہریں، ابھی پوری آیت آنے دیں، یعنی جب وہ آیت آتی ہے، جبرائیل آیت آتے ہیں، رسول اللہ اس کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو خود ہی آگے کی آیت، اس کو تو جبرائیل کا آیت لے کر آنا یا جبرائیل کا بتانا بالکل جب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ رسول اللہ کو نہیں پتہ ہے، تو یہ امیر المومنین کا بی بی دو عالم سے یہ سوال کرنا، ان کے بارے میں رسول اللہ سے پوچھنا، پھر رسول اللہ کے پاس سے آ کے امیر المومنین سے صدیقہ طاہرہ کا بیان کرنا، جب صدیقہ طاہرہ کو سب پتہ ہے تو پھر اپنے بیٹے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کیوں کہتی، جب وہ مدینے میں، جب وہ مسجد نبوی میں جاتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ جو کچھ آپ نے بابا سے سنا ذرا مجھے آ کے بتائیں، جس کے پیش نظر یہ حدیث نہ ہو، کوئی بھی بات نہ ہو، وہ خود اس واقعے کو کہ جو امام حسن مجتبیٰ کو روزانہ تیار کرتی ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو بتاؤ آج میرے بابا نے کیا کہا، تو لوگ یہ سوچ سکتے ہیں، یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بیوی کو پتہ نہیں تھا، تبھی تو بیٹے کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد اس سے وہ چیزیں حاصل کریں، نہیں وہاں، یا مثلا بیٹے کو مسجد میں بھیجنا اور بھیجنے کے بعد یہ کہنا کہ بیٹے کیا بیان کر رہے ہیں، یہ اس کی وجہ سے نہیں تھا کہ صدیقہ طاہرہ کو ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے، یا خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو سب سیکھ کے آنا اور آنے کے بعد بیان کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو اس سے نہیں پتا، یعنی سب یہ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ ایک ماں کی ذمہ داری کیا ہے، اپنے بچوں کو کیسے تربیت دے سکتی، کیسے بیان کر سکتی۔ اگر یہ اس انداز سے حدیث نہ آئی ہوتی تو دنیا کو کیسے پتہ چلتا۔ حضرت علی علیہ السلام کی علم کو تو اس انداز سے بیان کر دیا گیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اب لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہو کہ صدیقہ طاہرہ کے پاس کیسے علم ہے۔ تو اس طرح کی احادیث یہ اس چیز کو نہیں بیان کرتی ہیں کہ امیر المومنین کو مسئلہ نہیں پتہ تھا، یہ صرف ہمیں بیان کرنے کے لیے۔ خیر، یہ حدیث، اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں، اس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ فقط یہ خاتون خانہ نہیں ہے، فقط ایک عبادت گزار اللہ کی بندی نہیں ہے، فقط سماج اور معاشرے کی ایک خدمت گزار مومنہ نہیں ہے، بلکہ اگر علم کا محاذ ہے، علم کا میدان ہے، اس میں بھی جس مرتبے پر انبیاء، اولیاء اللہ، اوصیاء اللہ، اللہ کے خاصان خدا فائز ہیں، صدیقہ طاہرہ
उसी मंजिल पर फायद हैं। दर हकीकत एक बेटी बन के इस दुनिया में वो आईं, दर हकीकत एक बीवी बन के इस दुनिया में आईं और ज़िंदगी गुजारी, और माँ बन के उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, वरना दर हकीकत ये नूर इलाही है जो जब सिमटता है तो ज़ात मोहम्मद में सिमट जाता है, जब वो बिखरता है तो पंजतन पाक और चारदा मासूमीन बन जाता है। और वो भी जो नूर इलाही है वो भी मुजस्सम होता है इल्म, और ये मुजस्सम इल्म है, मुजस्सम कमालात हैं, और हर वो चीज़ जो एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है वो सिद्दीक़ ताहिरा के अंदर भी पाई जाती है। क़िबला बीबी तो आलम के इल्म का एक हसीन तज़किरा आपने किया है, ऐसे में जो माशरे की ख़वातीन हैं इनका तालीम याफ्ता होना किस कदर ज़रूरी है। गुज़श्ता प्रोग्राम में भी एक इसकी हल्की सी झलक आपने पेश करने की कोशिश की थी और एक इशारा किया था। हम चाहते हैं चूँकि बीबी के इल्म के बारे में बात हो रही है, चूँकि इल्म हासिल करना और तालीम याफ्ता होना ख़ुद एक फ़जीलत है इंसान की, और एक ऐसी फ़जीलत है कि जिसका दुश्मन भी बस औक़ात एतराफ़ करता हुआ नज़र आता है। यानी अगर हमारे तमाम तर फ़ज़ाइल का इनकार कर दिया जाए, लेकिन तालीम ऐसी चीज़ है कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में बीबी के इल्म के पेश नज़र ख़वातीन का तालीम याफ्ता होना किस कदर ज़रूरी है? देखें, ये तो एक औजब वाजिबात में से है, यानी वाजिब तरीन चीज़ों में से। जब इल्म की बात आती है तो रसूलुल्लाह ये नहीं कहते कि आप पढ़िए और पढ़ाइए, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म हासिल करना तो हर मुसलमान, हर मुस्लिम जो भी इस्लाम का दम भरता है, अल्लाह का बंदा है, उस पर, मर्द और औरत पर। यहाँ तक कि इस सिलसिले से कहा जाता है कि पैदा होने से लेके यानी क़ब्र की में जाने तक आप तालीम का सिलसिला, फ़कत तालीम का मतलब ये भी नहीं है कि आप किताब लेके बैठ जाएं। तालीम का तो एक सबसे ज़रूरी ज़रिया और वसीला तफ़क्कुर है, तअक्कुल है। हर हादसे के सिलसिले से गौर और फ़िक्र और ये सब चीज़ें, और ख़ुसूसियत के साथ फिर वो उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हासिल करना है। सिद्दीक़ ताहिरा देखें, ख़ुसूसन आज के ज़माने में इल्म हासिल करने के लिए बहुत से हमारे सामने चीज़ें पाई जाती हैं जहाँ से आदमी इल्म हासिल कर सकता है, कुछ सीख सकता है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप किस से सीखें, क्या सीखें। वाह। इसलिए कि आम इंसानों के लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो उन्हें नहीं मालूम है, और ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है, कम है कि वो तमाम उलूम का हामिल नहीं हो सकता है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो खुदावंद आलम ने इल्म देकर भेजा है, और यहाँ पर भी दुनिया में अगर खुदावंद आलम किसी को ऐसे इल्म लदुन्नी और इल्म वहबी और इल्म इलाहिया से सरशार करता है तो मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आदमी इल्म हासिल करता है, हुसूल इल्म के लिहाज से मैं बात को बयान करना चाहता हूँ, उम्र कम है, जो चीज़ें हासिल करनी ज़्यादा है, तो लिहाजा ये भी बात बहुत ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सी चीज़ हासिल करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। तो जो हमारे जिस समाज और माशरे में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस इल्म की ज़रूरत हो उसका हासिल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए पहले ये पढ़ाया जाता था कि मसलन कुएँ कैसे खोदे जाएँ या पानी हो तो कैसे निकला, वगैरह वगैरह, यानी जो पुराने समाज और माशरे से मरबूत बातें थीं। अगर वो आज हम पढ़ना चाहें तो इस हमारी जानकारी का, इस हमारे इल्म का और इन मालूमात का हम पर क्या असर पड़ने वाला है, हमारे क्या फ़ायदा होने वाला है। जिस ज़माने में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं उस ज़माने में हम किन वसाइल से और किन चीज़ों का इल्म रखना ज़रूरी है और किन चीज़ों को हम हासिल करने की कोशिश करें। ये भी आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में पाया जाता है, बीबी दो आलम की ज़िंदगी में भी पाया जाता है कि हम मसलन दूसरे अंदाज से कहा जाता है ये, लेकिन मैं इस बात को यूँ करके कह सकता हूँ। बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा अपनी कनीज़ से कहती हैं कि अस्मा आप हबशे गई थी, वहाँ की कुछ बातों को नकल करती हैं, बताती हैं सब कुछ, और आपने बताया है कि जब वहाँ दफन करने के लिए लेके जाते हैं तो जाते वक्त फिर जो मय्यत है उसके जिस्म के नशीब अफराज दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ जो तरीक़ा राइज है वो मुझे ज़रा पसंद नहीं है, और ज़रा उस तरीक़े का यहाँ पर भी आप एक कोई ताबूत वगैरह बना के रखें।
ہاں ہاں یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی اگر ایک تو مرنے کے بعد جو مر گیا ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہ جاتی، تمام اس کے سلسلے سے بھی اب اس کے اوپر ذمہ داری نہیں رہ جاتی، یعنی اس سے بھی جو حساب کتاب لیا جائے گا زندگی کے واقعات لیا جائے گا. لیکن اگر مرنے والا کوئی اگر مر بھی گیا، فرض کیجئے اگر اس کا جنازہ دفن نہیں کیا جاتا ہے یہ دوسروں کے اوپر تو ذمہ داری دوسروں ہے. کے اوپر ذمہ داری، اگر جو اس اس کے کو آس پاس ہیں، حتیٰ محلے میں ہیں، جی سماج جی میں ہیں، جی گھر والے ہیں، ان ان کی تک ذمہ داری ہے. ان باتوں تک کے بارے میں بی بی کا حساس ہونا، اور پھر یعنی وہ گئی تھی وہاں پر انہوں نے بات کو نقل کیا، تو یہ اپڈیٹ رہنے کی طرف ایک بہترین اشارہ ہو سکتا ہے. میں یہاں پر علم کے حوالے سے ایک بات اور نقل کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنی محبوب ترین چیزوں کے بارے میں جو ذکر کیا ہے اور نقل کیا ہے، یہ کہا کہ مجھے 3 چیزیں اس دنیا کی بہت پسند ہیں. سبحان اللہ. حب الیہ من دنیاکم سلاس. ثلاثہ، یعنی مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت عزیز ہیں، بہت میں ان کو پسند کرتی ہوں. کیا کیا چیزیں ہیں 3 چیزیں؟ وہ ایک ہے تلاوت القرآن. واہ واہ. ان 3 چیزوں میں سے ایک ہے مجھے قرآن کی تلاوت بہت زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ اس حدیث کے بقیہ دوسری چیزیں چونکہ مربوط نہیں ہیں تو میں ان کو، یعنی قرآن مجید کی تلاوت صدیقہ اطہر کی محبوب ترین چیزوں میں سے. اور تمام علم کا مخزن کیا ہے؟ سبحان اللہ. قرآن مجید. قرآن مجید. قبلہ یہاں سے جب آپ نے بات یہاں تک پہنچا دی ہے تو آج کے زمانے پر جس زمانے میں جس طرح دیکھا جاتا ہے قرآن مجید کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے، ایسے میں قرآن کی اہمیت ہمارے نزدیک کتنی ہے؟ جبکہ قرآن حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ چیزیں جو قیامت میں پروردگار کی بارگاہ میں شکوہ کریں گی مہجور ہونے کا کہ مجھے چھوڑ دیا گیا تھا. مسجد کا تذکرہ ملتا ہے، عالم دین کا تذکرہ ملتا ہے، ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کا ملتا ہے کہ یعنی قرآن کہے گی کہ میں تو تھی مگر پڑھنے والے اور استفادہ کرنے والے نہیں تھے. نہ یہ کہ آج صرف یہ قرآن کو مہجور کیا جا رہا ہے، اسلامی سماج کے اندر قرآن مہجور نظر آتا ہے، بلکہ یہ کہ اب تو دیکھنے میں یہ ملتا ہے کہ قرآن کے اوپر طرح طرح کے حملے بھی کیے جا رہے ہیں. شہزادی کونین کے پروگرام میں جس طرح سے ابھی آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ بی بی فرماتی ہیں 3 چیزیں تمہاری دنیا سے مجھے پسند ہے، محبوب ہیں، ان میں ایک اہم ہے قرآن مجید جو تمام علوم کا مخزن ہے. تو آج کے سماج نہ میں فقط پسند ہے، یعنی آپ مستقل مدام ہر وقت قرآن مجید کی مجسم قرآن ہے. آپ تو مجسم قرآن ہے، جس کی کنیز جو ہے جس کی کنیز جو ہے قرآن میں گفتگو کرے وہ کیسے کرے گی؟ جب قرآن کا ذکر ہوگا، تذکرہ ہوگا، اس کی تلاوت ہوگی، اس کے معارف ہوں گے، اس کے معنی بیان ہو رہے ہوں گے، تبھی تو دیکھیں قرآن کی اہمیت بی بی کے اس فرمان سے کیا ہونی چاہیے ہمارے سماج کے اندر، اور قرآن کا حق کس طرح سے ایک مسلمان کو ادا کرنا چاہیے. کیا صرف بند رکھنا چاہیے یا پڑھنا چاہیے یا سمجھنا چاہیے؟ 4 منٹ ہمارے پاس ہیں. دیکھیں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نہ صرف یہ کہ اپنی محبوب ترین چیز کو جو کہ علم حاصل کرنے کا ایک مرض قرآن مجید صدیقہ طاہرہ نے بیان فرمایا، بلکہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی آپ نے وصیت کی ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو کہ جو دوسری وصیت ہے ان کے ایک ہے کہ میری قبر پر مستقل آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں. اللہ یعنی خود بھی زندگی میں پڑھنے بعد میں بھی، اور یہ سب چیزیں. قرآن کریم کو ہم نے واقعاً فقط تلاوت کی اگر بہت ہم اہمیت دیتے ہیں تلاوت کی، جبکہ یہ قانون حیات ہے. جو لوگ قرآن پر حملہ بھی کر رہے ہیں قرآن مجید پر، یا تو امیر المومنین کے اس بیان کی روشنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا، لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں جس سے جاہل ہوتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں اس کے دشمن بن بیٹھتے جو ہیں. قرآن کو پڑھا ہی نہیں. قرآن کتاب زندگی ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب رشد و ترقی ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. اس میں تمام تر چیزیں پائی. مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کا پیغمبر ہے اور وہ چیٹی کی زبان کو سمجھتا ہے. وقت کا پیغمبر ہے اور وہ دریاؤں میں راستہ بنا دیتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ہم نے علم دیا، علم کے ذریعے انسان نے اتنی تلقی کی کہ اس کا پاس اتنا خزانہ ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اونٹ اٹھایا کرتے تھے.
یعنی اتنا خزانہ اس کے پاس. یہ قرآن مجید بیان کرتا ہے. یعنی علم کی کنجی اللہ کی طرف سے. لیکن وہ شخص جو ہے پھر حکم خدا کے خلاف آ جاتا ہے. یہ باتیں قرآن مجید جو ذکر کرتا ہے کس چیز کے لیے, کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی ہماری کتنی ہے. اگر فقط ہم اس 40 50 60 سال 80 90 سال کی زندگی کو فقط زندگی سمجھتے ہیں تو پھر ویسے چلیں گے جیسے دنیا کے بہت سے قرآن سے ناواقف افراد چلتے ہیں. لیکن اگر زندگی کو ہم یہ سمجھیں کہ کبھی ہم عالم زر میں تھے, پھر ماں باپ کے پشت اور شکم مادر میں آنے کے بعد دنیا میں, اس کے بعد بھی پوری زندگی پائی جاتی ہے, تو اس کو کامیاب اور کامران بنانے کے لیے ہمیں قرآن کا سہارا لینا پڑے گا. اس لیے کہ اسی میں وہ نسخے پائے جاتے ہیں جو ہمارے لیے مفید ہوں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نے قرآن نازل کیا ہے وہی وہ ذات ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے. اب اگر انسان کو ترقی کے راستوں کو طے کرنا ہے تو فقط قرآن کی تلاوت سے نہیں, قرآن میں بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے اصول اور قواعد. اگر یہ قرآن مجید کہتا ہے کہ خیانت بری ہے, قرآن مجید کہتا ہے کہ سچائی ایک ضروری چیز ہے, اگر قرآن مجید کہتا ہے یہاں تک کہ تم اپنے ان ظاہری وسیلوں کو جو تمہیں دنیا میں آنے کا سبب ہوئے ہیں ان کا دل نہ دکھاؤ, ان سے اف تک نہ کہو, یہ جو اصول قرآن مجید دے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم یوں کر کے کہیں کہ ہم یہ آج کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ زیادہ ترقی کر رہا ہے اور جو سچ بولتا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے, اس کو تو لو. یہ اس دنیا میں بظاہر آپ ہی دیکھیں, ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہو, ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپیہ ہو, اور اس کو پھر کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ اس کو بچانے کے لیے 1 کروڑ روپیہ چاہتے ہو, تو اس کروڑ روپے کا کیا فائدہ ہے. اور ایک آدمی کے پاس 1000 2000 روپیہ ہو مگر اس کو ایسی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو اور اس کی وجہ سے زندگی میں اس کی برکت ہو. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہم اپنی مادی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ رہے ہیں اور پھر قرآن اور قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی کی ترقی میں رکاوٹ سمجھ رہے ہیں, یہ وہ انداز فکر ہے. لیکن جس نے خود کو پہچان لیا ہے وہ سمجھے گا کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کے بغیر وہ زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتا. اگر خود کو پہچان لیا کہ ہماری زندگی کا مطلب یہ فقط جسمانی زندگی, مادی زندگی اور دنیاوی زندگی نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ رہنے کی زندگی ہے. بہت شکریہ. ناظرین, ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں تعلیمات محمد محمد علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں, آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہی اپنی زندگی میں خاص طریقہ اور خاص انسیت قرآن مجید سے بھی ہونی چاہیے. اس لیے کہ نبی اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان, ان دونوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, قرآن مجید اور اہل بیت اطہار. صدیقہ طاہرہ کی یاد ہم منا رہے ہیں عزائے فاطمیہ کے ذریعے سے, ساتھ ہی ساتھ ہمیں قرآن صامت کا تذکرہ بھی کرنا ہے اور قرآن کے عظیم فرمان کو بھی ہمیں ماننا ہے اور قرآن مجید کو پڑھنا ہے, تاکہ پڑھ کے جو اس کے جو پیغامات ہیں انہیں عملی بنانا ہے, تاکہ جو دنیا کے حملے ہوتے ہیں ہم اس کا جواب خود مدلل اپنے علم کی روشنی میں دے سکے جو قرآن سے ہم نے حاصل کیا. پروردگار ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور قرآن دونوں کے دامن کو تھامے ہوئے ہم روز محشر پہنچ جائیں اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے. بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اپنے محترم مہمان کا قبلہ, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آخر پروگرام تک بنے رہیں. وقت تمام ہوا, انوار فاطمہ میں انشاءاللہ پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. خدا حافظ.